الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں، دعا کرتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں. دعا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر آپ دعا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں. یعنی ہر چیز کے جیسے آداب ہوتے ہیں ویسے روزے کا بھی ایک ادب ہے، روزہ رکھنے کی بھی آداب ہوتے ہیں. ان آداب میں سے السحور، سحری کرنا ایک ادب ہے. بہت سارے لوگوں کو سحری کرنا ذرا مشکل پڑتا ہے، یعنی ایسے وقت میں کھانا پینا ہوتا ہے جس وقت ہم کھاتے پیتے نہیں. یعنی صبح آپ اٹھ کر کھائیں پئیں، نیند سے بیدار ہوں، ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن یہ سنت ہے. جیسے کہا کہ سحری، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تسحروا فإن فی السحور برکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سحری کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ عام دنوں میں 3 وقت 2 وقت کھا کے بھی آپ کو بھوک لگ جاتی ہے. شام میں عصر کے بعد پھر کچھ کھانا پڑتا ہے، سموسہ، چائے. لیکن سحری کا کھانا کچھ ایسے ہے کہ آپ سن سیٹ تک بالکل ویسے رہتے ہیں، بنا کھائے بنا پیے. تو اس میں کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ احساس دیا ہے کہ میں روزے سے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. والبرکہ المشار الیہا فی اتباع السنہ. اس میں برکت سے کیا مراد ہے؟ تو صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اتباع السنہ، سنت کی اتباع ہے. آپ سنت فالو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کیا، آپ بھی سحری کر رہے ہیں. اور یہ جیوس اور کرسچن کے خلاف ہے، ان کے روزے میں سحری نہیں ہے. جیسے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے اور اہل کتاب کرسچن اور جیوس کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے، جو ڈیفرنٹ ہے، وہ سحری کا کھانا ہے. ہم سحری کھاتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے. تو اس لیے سحری کھانا ضروری ہو جاتا ہے. اب بعد میں ہم بتائیں گے کہ کتنا سحری کھانا. ابھی ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے 4 پلیٹ کھائیں. اگر کوئی 1 گلاس اگر پی لیتا ہے، چند لقمے کھا، 1 نمالہ کھا لیتا ہے، 1 گھونٹ پی لیتا ہے، تو بھی بس ہے، اس نے سحری کھایا. اس نے سحری کھایا، 1 گلاس حریرہ پی لیا، کچھ بھی پی لیا، کہا کہ خلاص اس نے سحری کھا لیا. تو کہتے ہیں وَالتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ. آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی عبادت کے لیے آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. سحری کر لیا، ایک کانفیڈنس، ایک بھروسہ ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہے، بھوکا نہیں ہوں، سحری میں نے کچھ کھایا ہے، آپ کو طاقت آ جاتی ہے. وَزِيَادَةُ النَّشَاطِ. آپ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب سحری کر لیتے ہیں. وَالتَّسَبُّبُ لِلصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ وَقْتَ السَّحَرِ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحر کے وقت کوئی فقیر آ جائے تو اسے صدقے کا بھی موقع مل جاتا ہے. لیکن آج وہ حالت نہیں، آج ایسا نہیں ہے کہ سحر کے وقت کوئی فقیر آئے. آپ تو ماشاءاللہ فراوانی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اسی طرح وَمِن ذَلِكَ صلاۃ اللہ و ملائکتہ علی المتسحرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے سحری کرنے والوں کے لیے. تو کتنا کھانے سے سحری ہو جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں یتحقق السحور ولو بقلیل الطعام. آپ کتنا کم ہی کیوں نہ کھائیں، آپ نے سحری کر لیا. حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السحور اکلۃ برکہ، اکلہ برکہ، یعنی سحری کھانا برکت ہے. فلا تدعو، تم سحری کھانے کو مس نہ کرو، یعنی مطلب ہے کمپلسری سحری کھاؤ، یعنی اچھا ہے، واجب تو نہیں، کہا کہ سحری کھاؤ. ولو ان یتجرع احدکم جرعۃ ماء، ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہے، سحری کے طور پر اسے کیا کرو، ایک گھونٹ پانی پیو. فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سحری کب کی جائے یہ الگ وقت ہے، وہ کہتے ہیں یجوز السحور فی ای وقت من اللیل، رات کے کسی بھی حصے میں آپ سحری کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے. لیکن والمستحب تاخیر، لیکن جتنا آپ دیر سے سحری کریں گے اتنا اچھا ہے. کبھی بھی کر سکتے ہیں، جیسے بعض جگہ سحری کی دعوت ہوتی ہے، وہ لوگ 1 بجے سے سحری کھلانا شروع کرتے ہیں، 2 بجے سے لوگ سحری کھاتے ہیں، بولا کہ کوئی پرابلم نہیں، چلے گا. لیکن مستحب یہ ہے کہ آخری وقت میں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہا کہ لوگ اس خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. لیکن سحری میں ایسا ہے کہ آپ دیر کر کے سحری کریں. دیر کرنے کا مطلب جیسے آگے حدیث آئے گی، جیسے کہا امرنا معاشر الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار کرنے میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں. اور اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کرنے کا کتنا ٹائم ہوتا تھا، کہا کم بین الاذان والسحور، سحری کو جو اٹھتے تھے سحری کھانے سے اور اذان سے کتنا یہ ٹائم ہوتا تھا، تو کہا کہ قدر 50 آیہ، 50 آیہ پڑھنے کا جو ٹائم لگتا تھا اتنا ٹائم سحری کا ہوتا تھا. اتنے ٹائم میں تو شاید ہم لوگ سحری نہیں کر سکیں، چائے پینے میں تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن کتنا 50 آیتوں کا ٹائم ہوتا تھا، اسی میں وہ سحری ہو جاتی تھی. تو آج ہمارے جو ڈشز ہوتے ہیں وہ کھاتے کھیتے تو 50 نہیں 200 سورہ بقرہ پڑھنا پڑے گا، اتنا تو اللہ تعالی ہم کو کھلاتا ہے. تو آپ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 آیات میں سحری ہو جاتی تھی. تو ما يظنه كثير من الناس من الامتناع عن السحور اذا سمعوا ما عرف بمدفع الامساك وبالتوشيح في بالاذاعات لا اساس له من الصحه. تو ایک بات کا انہوں نے کر دیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اسلامک کنٹریز میں سحری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے تو توپ داغتے ہیں، توپ کینون جو توپ داغتے ہیں، بعض جگہ سائرن بجاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ جیسے ہی سائرن آ جائے ہم سحری کھانا چھوڑ دیں. فجر صادق کا ٹائم کہا کہ اس وقت آپ کیا کریں گے، سحری کھانا جائے. کسی مسجد کی اذان، جہاں مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں کی اذان ہو گئی، آپ سحری کھانا چھوڑ دیں. اذان اسی وقت سے ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ آدمی کو جب تک کسی ایسی جگہ ہے جہاں اذان کا ٹائم نہیں ہے، اب تو واچ کا زمانہ ہے، موبائل میں گھڑیاں ہیں، سحر کے ایپ آتے ہیں کب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج اس کی ضرورت نہیں. لا يجوز لمن اراد الصوم للاكل والشرب اذا سمع النداء لانه على دخول الفجر الصادق. تو اسی لیے شیخ نے آخر میں کہا کہ مسجد کی اذان ہو جانے کے بعد سحری کھاتے رہنا جائز نہیں. تو اسی لیے شیخ آرکے رحمہ اللہ سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہارے برتن میں تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کھا لو، لیکن اس کے بعد اور کھانے کی کوشش نہ کرو جب تم اذان سن لو. اذان سننے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ اور آداب ہیں افطار کے بارے میں کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.